الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب من قرأ السجدہ ولم يسجد. قال الامام البخاری رحمہ اللہ: حدثنا سلیمان بن داود ابو الربیع قال حدثنا اسماعیل بن جعفر قال اخبرنا يزيد بن خسيفة عن ابن قسيط عن عطاء بن يسار انه اخبره انه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه فزعم انه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. جس نے سجدے کی آیت پڑھی اور سجدہ نہیں کیا تو یہ جائز ہے. عطا بن یسار روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے زید بن ثابت سے پوچھا اور انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ نجم پڑھ کر سنائی اور آپ نے اس میں سجدہ نہیں کیا. امام بخاری رحمہ اللہ اس باب سے ان لوگوں کی تردید کرنا چاہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مفصل میں سجدہ نہیں ہے، جیسے مالکیہ، یا سورہ نجم میں سجدہ نہیں ہے جیسے ابو ثور، اس لیے کہ عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کی روایت سے سورہ نجم میں سجدہ کرنا ثابت ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ اور ابن عمر سے اذا السماء انشقت میں سجدہ کرنا ثابت ہے. اسے معلوم ہوا کہ مفصل میں سجدہ تلاوت ثابت ہے. یہاں باب میں زید بن ثابت کی حدیث سے سجدہ نہ کرنا ثابت ہو رہا ہے، لیکن وہ عدم سجدہ کی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ باب میں مذکور زید بن ثابت کی حدیث کی تعویل ذیل کے مطابق کی جاتی ہے. سجدہ تلاوت سنت ہے، واجب نہیں ہے. قاری نے سجدہ نہیں کیا اس لیے آپ نے بھی سجدہ نہیں کیا. ممکن ہے آپ بے وضو رہے ہوں. پہلا جواب راجح ہے، یعنی چونکہ یہ سجدہ تلاوت سنت ہے، واجب نہیں ہے، اس لیے کبھی کیا اور کبھی نہیں کیا. باب السجدتی اذا السماء انشقت. اذا السماء میں سجدہ ہے. یہ روایت ابو سلمہ کی ہے. کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ کو دیکھا، انہوں نے اذا السماء انشقت پڑھا اور اس میں سجدہ کیا. میں نے کہا اے ابو ہریرہ، کیا میں نے آپ کو اس سورہ میں سجدہ کرتے نہیں دیکھا؟ انہوں نے کہا اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں سجدہ نہ کرتا. اس باب سے بظاہر امام بخاری امام مالک کی تردید کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ امام مالک مفصل میں سجدہ کے قائل نہیں ہیں، اور اس حدیث سے مفصل میں سجدہ ثابت ہو رہا ہے، اس لیے کہ اذا السماء انشقت مفصل کی سورہ ہے اور اس میں سجدہ ثابت ہے. باب من سجد بسجود القاری. سجدہ کی آیت پڑھنے والا سجدہ کرے تو سننے والا بھی سجدہ کرے. ابن مسعود نے تمیم بن حزلم سے کہا، اور وہ بچے تھے، کم عمر تھے، تم سجدہ کرو کیونکہ تم اس سجدے میں ہمارے امام ہو. باب کے عنوان سے اور عبداللہ بن مسعود کے اثر سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سجدے کی آیت پڑھنے والا اگر سجدہ کرے گا تو سننے والا بھی سجدہ کرے گا، اور اگر پڑھنے والا سجدہ نہ کرے تو سننے والا بھی نہیں کرے گا. امام بخاری رحمہ اللہ کا یہی رجحان ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہر حال میں سننے والے پر سجدہ واجب ہے، قاری سجدہ کرے یا نہ کرے. لیکن صحیح بات یہی ہے کہ جب قاری سجدہ کرے گا تو سننے والا بھی کرے گا. ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو وہ سورت پڑھ کر سناتے
جس میں سجدہ ہوتا تو آپ سجدہ کرتے اور ہم بھی سجدہ کرتے، یہاں تک کہ ہم میں کوئی اپنی پیشانی رکھنے کی جگہ نہیں پاتا۔ باب ازدحام الناس اذا قرأ الامام السجدہ، جب امام سجدہ کی آیت پڑھے اور لوگوں کی بھیڑ ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی آیت پڑھتے اور ہم بھی آپ کے پاس ہوتے، جب آپ سجدہ کرتے تو آپ کے ساتھ ہم بھی سجدہ کرتے۔ ہماری اتنی بھیڑ ہو جاتی کہ کسی کو سجدہ کرنے کے لیے اپنی پیشانی زمین پر رکھنے کی جگہ ہی نہیں مل پاتی۔ جگہ کی تنگی اور ساجدین کی کثرت کی وجہ سے اگلے آدمی کی پیٹھ پر سجدہ کرنا جائز ہے۔ نماز اور سجدہ تلاوت دونوں میں جائز ہے۔ باب من رأى ان اللہ عز وجل لم یوجب السجود، اس آدمی کی رائے کا بیان جس کا یہ ماننا ہے اور جس کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ تلاوت کو واجب نہیں کیا ہے۔ عمران بن حسین سے کہا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی ہے جو سجدے کی آیت کو سنتا ہے لیکن سننے کی نیت سے نہیں بیٹھا ہے، تو عمران بن حسین نے کہا اچھا بتاؤ اگر اسی نیت سے بیٹھا ہو تو کیا اس پر واجب ہے؟ گویا وہ سجدہ تلاوت کو واجب نہیں کہتے تھے۔ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عمران بن حسین کے نزدیک قصداً سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے تو اتفاقاً سننے والے پر بدرجہ اولا واجب نہیں ہوگا۔ سلمان فارسی نے کہا ما لہذا غدونا، ہم اس کے لیے نہیں آئے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ سجدہ اس پر ہے جو اس کی آیتوں کو سنے۔ زہری نے کہا تھا کہ آدمی سجدہ نہ کرے مگر وہ باوضو ہو۔ فَإِذَا سَجَدْتَ، جب تم سجدہ کرنے لگو اور گھر پر رہو یعنی حضر میں، سفر میں نہیں، تو قبلے کا استقبال کرو، اور اگر سواری پر رہو تو جدھر تمہارا رخ ہو سجدہ کر لو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ جو قصہ گو اور وائس ہوتے ہیں ان کے سجدے پر سجدہ نہ کیا جائے۔ یہاں جو سلمان فارسی والا واقعہ ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس سے یہ گزرے، ان لوگوں نے سجدے کی آیت پڑھی اور سجدہ کیا، لیکن حضرت سلمان فارسی نے سجدہ نہیں کیا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں نہیں کیا، تب انہوں نے کہا ہم اس کے لیے نہیں آئے تھے۔ ترجمۃ الباب میں جتنے آثار ذکر کیے گئے ہیں ان کی مناسبت ترجمۃ الباب سے واضح ہے، اس لیے کہ جتنے آثار پیش کیے گئے ہیں وہ سب عدم وجوب پر دلالت کرتے ہیں، جبکہ احناف قاری اور سامع دونوں پر واجب کہتے ہیں۔ ان آثار کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ زہری کے قول میں فَإِن كُنْتَ رَاقِبًا سے ثابت ہو رہا ہے، اس لیے کہ سواری پر سجدہ کرنا اس کے سنت ہونے کی دلیل ہے، واجب کو سواری پر ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں پر جو ہماری اگلی لمبی روایت ہے کہ ربیعہ بن عبداللہ بن حدیر تمیمی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابو بکر نے کہا، اور یہ لوگوں میں سب سے افضل اور اچھے آدمی تھے، اما حضر ربیعۃ من عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قرأ یوم الجمعہ علی المنبر بسورۃ النحل، جمعہ کے دن منبر پر سورہ نحل کی تلاوت کی، جب سجدہ کی آیت آئی اترے، سجدہ کیا اور لوگوں نے بھی سجدہ کیا۔ جب دوسرا جمعہ آیا تو انہوں نے وہی آیت پڑھی، جب سجدے پر آئے تو کہا اے لوگو، ہم سجدے کی آیت سے گزرتے ہیں تو جو سجدہ کرے اس نے اچھا کیا، اور جو نہ سجدہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور عمر نے سجدہ نہیں کیا۔ وزاد نافع عن ابن عمر
नाफे इब्ने उमर से ये अल्फाज भी रिवायत करते हैं, अल्लाह ताला ने सजदा को फर्ज नहीं किया है, इल्ला अन नशाअ, हाँ मगर हम खुद चाहें तो सजदा कर सकते हैं। इस हदीस में 3 जुमले हैं जिससे सजदे तिलावत का अदम वजूब साबित होता है। वमन लम यस्जुद फला इस्मा अलैह, जिसने सजदा नहीं किया तो कोई गुनाह नहीं है। वलम यस्जुद उमर ने सजदा नहीं किया। इन्नल्लाह लम युफरिसिस सुजूद, अल्लाह ने सजदा को फर्ज नहीं किया है। इस हदीस की सनद में 2 रावी ऐसे हैं जिनकी सही बुखारी में सिर्फ यही एक रिवायत है, इसके अलावा कोई दूसरी रिवायत नहीं है। एक हैं उस्मान बिन अब्दुर्रहमान तमीमी, उस्मान बिन अब्दुर्रहमान तैमी, और दूसरे हैं रबिया बिन अब्दुर्रहमान हुदैर, रबिया बिन अब्दुल्लाह बिन हुदैर। बाबु मन क़रा अस-सजदा फी सलाति फसजद बिहा, जिसने नमाज में सजदे की आयत पढ़ी और नमाज ही में सजदा कर लिया तो ये दुरुस्त है और जायज है। अबू राफे रिवायत करते हैं, कहते हैं कि मैंने अबू हुरैरा के साथ ईशा की नमाज पढ़ी तो इन्होंने इज़्ज़त समाउन शक्कत की सूरत तिलावत की और सजदा किया। इस पर मैंने कहा यह सजदा कैसा? उन्होंने कहा मैंने इस सूरा में अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सजदा किया है, इसलिए मैं हमेशा करता रहूंगा यहां तक कि आपसे जा मिलूं। इस बाब से इमाम बुखारी इमाम मालिक की तरदीद करना चाहते हैं। इमाम मालिक से ये मनकूल है कि वो नमाज में सजदे की आयत पढ़ना मकरूह जानते हैं। अबू हुरैरा की इस हदीस से उनका रद्द होता है। बाबू मन लम यजिद मौदिअन लिस्सुजूद मिन अब्दिहाम, जो आदमी भीड़ की वजह से इमाम के साथ तिलावत की जगह ना पाए तो ऐसी सूरत में ये लोग क्या करें? अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सूरत पढ़ते थे जिसमें सजदा होता था, तो आप भी सजदा करते और हम भी सजदा करते, यहां तक कि हम में से बाज को पेशानी रखने की जगह नहीं मिलती। ये मसला असल में फर्ज नमाज का है, इसमें सलफ का इख्तिलाफ है। चुनांचे इमाम अहमद बिन हम्बल, इसहाक और अहले कूफा कहते हैं कि अगर सजदे की जगह न मिले तो आगे वाले की पीठ पर सजदा करेगा, और यही रुझान मालूम होता है इमाम बुखारी का। इमाम अता और ज़ोहरी कहते हैं कि अगर जगह ना मिले तो सजदा मुअख्खर करेगा, जब लोग सर उठा लेंगे और जगह मिल जाएगी तो सजदा करेगा। इमाम मालिक और जुमहूर भी इसी के कायल हैं। जब फर्ज नमाज में जायज है तो सजदे तिलावत में बतरीक़े औला जायज होगा। इमाम बुखारी यही साबित करना चाहते हैं कि जिस तरह मुमकिन हो सजदा कर लेना चाहिए, चाहे किसी की पीठी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबवाब तक़सीर सलात, नमाज में कसर करने के अबवाब और उनके मसाइल का बयान। बाबु मा जाअ फी तक़सीर व कम युक़ीमु हत्ता युक़सुर, नमाज में कसर करने का बयान और कितने दिन ठहरेगा तो कसर करेगा। कसरतु या कसरतु या इक्सार, ये तीनों इस्तेमाल होता है और तकरीब एक ही माना में है। कहते हैं कसरतु मुजर्रद से, कसरतु तफील से और इक्सार बाबे इफाल से आया है। कसर से मुराद 4 रकत वाली नमाज को 2 रकत पढ़ना, और वो ज़ोहर, असर और इशा की नमाज है। फज्र और मगरिब में कसर नहीं है। किस सफर में कसर जायज है
اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام شافعی، امام احمد، امام مالک اور جمہور کا کہنا ہے کہ ہر مباح سفر میں قصر جائز ہے، اور اگر معصیت کا سفر ہے، گناہ کا سفر ہے تو نہیں ہے، جیسے چوری کا سفر، رہزنی کا سفر، زنا وغیرہ کا سفر، تو اس میں قصر نہیں کر سکتے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ عبادت کا سفر ہو تو جائز ہے، بعض خوف کی شرط لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر دشمن کا خوف ہو تو قصر جائز ہے، بعض سفر اطاعت کی شرط لگاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ اور ثوری کہتے ہیں کہ ہر سفر میں قصر جائز ہے، اطاعت کا ہو یا معصیت کا۔ یہ اتنے سارے اقوال ہیں، لیکن اس میں پہلا قول راجح ہے، یعنی مباح سفر اور اطاعت کا سفر ہو تو اسی میں قصر کر سکتے ہیں، اور اگر گناہ کا سفر ہو تو اس میں قصر نہیں کر سکتے، گناہ کی نوعیت جو بھی ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 19 دن تک مکہ میں قیام کرتے رہے اور قصر کرتے رہے، اس لیے ہم بھی جب سفر کرتے ہیں تو 19 دن قصر کرتے ہیں، اور اگر اس سے زیادہ ٹھہرتے ہیں تو نماز پوری پڑھتے ہیں۔ دوسری روایت حضرت انس کی ہے، کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ کے لیے نکلے، آپ 2 رکعت پڑھتے رہے یہاں تک کہ ہم مدینہ واپس آ گئے۔ میں نے کہا کیا آپ لوگ مکہ میں کچھ دن ٹھہرے تھے؟ کہا ہم وہاں 10 دن ٹھہرے تھے۔ اوپر کی دونوں حدیثیں سفر مکہ کی ہیں۔ ابن عباس کی روایت میں 19 دن کا تذکرہ ہے اور انس کی روایت میں 10 دن کا ذکر ہے، دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہے، دونوں 2 سفر ہیں۔ ابن عباس کی حدیث میں فتح مکہ کا سفر کا ذکر ہے، اور انس کی حدیث میں حجۃ الوداع کے سفر کا ذکر ہے، اس لیے کوئی تعارض نہیں ہے۔ دونوں سفر میں سے کسی سفر میں آپ کا قیام مسلسل ایک جگہ نہیں تھا۔ اس جملہ کو دھیان سے سنیں، دونوں سفر میں سے کسی سفر میں آپ کا قیام مسلسل ایک جگہ نہیں تھا۔ فتح مکہ کے سفر میں بھی آپ ایک جگہ مستقل نہیں تھے، کبھی مکہ میں، کبھی حنین اور کبھی طائف میں۔ اسی طرح حجۃ الوداع میں بھی آپ مستقل ایک جگہ نہیں تھے، کبھی مکہ میں ہیں تو کبھی مینا اور کبھی عرفات میں۔ مستقل قیام آپ کا مکہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر 4 دن تھا۔ 4 ذی الحجہ کی صبح آپ مکہ میں داخل ہوئے، اور 8ویں ذی الحجہ کی صبح آپ مکہ سے مینا کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس طرح آپ کا قیام 4 دن تھا، مکہ میں آپ کا قیام کل 4 دن تھا۔ اسی سے استدلال کرتے ہوئے علماء اہل حدیث اور جمہور علماء کہتے ہیں کہ 4 دن یا اس سے کم قیام کی نیت ہے تو قصر نہیں کریں گے، اور 4 دن سے زیادہ اگر قیام کی نیت ہے تو قصر کریں گے۔ 4 دن یا اس سے زیادہ کے قیام کی نیت ہے تو قصر کریں گے، اور اس سے کم کی نیت ہے تو نہیں کریں گے۔ امام احمد بن حنبل نے قصر کے لیے 21 نمازوں کا ذکر کیا ہے، اس سے کم کی نیت ہو تو قصر نہیں کریں گے۔ اگر متردد ہو تو اس کی کوئی مدت متعین نہیں ہے، جب تک حالت تردد میں بندہ رہے گا اس وقت تک قصر کرتا رہے گا۔ یہ جو میں نے بتایا ہے اس کا خلاصہ اس طرح سے ہے کہ 4 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہے تو قصر کریں گے، تب تو اقامت کریں گے،
اور مکمل پڑھیں گے اور اس سے کم کی ہے تو پھر قصر کریں گے۔ اس میں تھوڑا سا یہ خلط ملط ہو گیا لیکن مسئلہ ایسے ہی ہے۔ باب الصلاۃ بمنن، مینا میں نماز پڑھنے کا بیان۔ یہاں پر میں اس عبارت کو پھر سے پڑھ دیتا ہوں، اوپر والی عبارت ختم کر دیجئے گا۔ اسی سے استدلال کرتے ہوئے علماء اہل حدیث اور جمہور علماء کہتے ہیں کہ 4 دن یا اس سے کم قیام کی نیت ہے تو قصر نہیں کریں گے، اور 4 دن سے زیادہ اگر قیام کی نیت ہے تو قصر کریں گے۔ امام احمد بن حنبل نے قصر کے لیے 21 نمازوں کا ذکر کیا ہے۔ اس سے کم کی نیت ہو تو قصر نہیں کریں گے، اگر متردد ہو تو اس کی کوئی معین مدت نہیں ہے، جب تک حالت تردد میں رہے گا اس وقت تک قصر کرتا رہے گا۔ باب الصلاۃ بمنن، مینا میں نماز پڑھنے کا بیان۔ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا میں 2 رکعت نماز پڑھی، ابو بکر کے ساتھ، عمر کے ساتھ، عثمان کے ساتھ، ان کی خلافت کے شروع زمانے میں۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس میں اتمام کرنا شروع کر دیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر مینا میں قصر کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی اپنی خلافت کی ابتدائی سالوں میں قصر کرتے تھے اور بعد میں اتمام کرنے لگے تھے۔ کیوں اتمام کرنے لگے تھے اس کی وجہ ہم آگے بیان کریں گے۔ مینا میں سب لوگ قصر کریں گے، مسافر ہوں یا مقیم، اس لیے کہ مینا میں قصر کرنا مناسک حج میں سے ہے، نہ کہ سفر کی وجہ سے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا یہی کہنا ہے۔ اور اس کے بعد جو روایت آ رہی ہے، ابو اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے حارثہ بن وہب سے سنا، انہوں نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مینا میں 2 رکعتیں پڑھائیں، یعنی قصر کے ساتھ، حالانکہ ہم لوگ اور دنوں کے مقابل اس دن مینا میں زیادہ امن و امان میں تھے اور زیادہ بے خوف تھے۔ باب سے مناسبت ظاہر ہے کہ لیکن امن کا ذکر اس لیے کیا کہ قصر کی آیت میں خوف کا ذکر ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اس لیے بعض لوگوں نے کہا کہ قصر اس وقت مشروع ہے جب دشمنوں کا خوف ہو، حالانکہ آیت کریمہ میں یہ قید اغلبیت کی بنا پر اتفاقی ہے، احترازی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کی حالت میں بھی سفر میں قصر کیا ہے۔ آیت کریمہ سے خوف کا جو وہم پیدا ہو رہا تھا اسی کو دور کرنے کے لیے راوی نے حدیث میں امن کا ذکر کر دیا ہے کہ ہم امن و امان کی حالت میں تھے، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کیا۔ اس کے بعد میں حضرت عبد الرحمن بن یزید کہتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے مینا میں 4 رکعت پڑھائی۔ ان سے کہا گیا، یہ چیز عبداللہ بن مسعود سے کہی گئی تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس کے بعد کہا، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا میں 2 رکعت پڑھی، ابو بکر کے ساتھ 2 رکعت پڑھی، عمر بن خطاب کے ساتھ 2 رکعت پڑھی، تو کاش میرے نصیب میں ان 4 رکعتوں کے بدلے 2 ہی رکعتیں قبول ہوتی۔ فلیت حظی من 4 رکعات رکعتین، یہاں کہتے ہیں کہ 4 کے مقابل میں میری 2 ہی سنت کے مطابق قبول ہو جاتی تو بہتر ہوتا۔ عبداللہ بن مسعود کا یہ قول اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ اتمام کو جائز سمجھتے تھے لیکن قصر کو اولا تصور کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اولا کی مخالفت پر انہوں نے انا للہ پڑھا۔ بعد میں خود ابن مسعود نے بھی 4 رکعت پڑھی۔ جب لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ عثمان کے اتمام کو معیوب ٹھہراتے ہیں اور خود اتمام کرتے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا، الخلاف شر،
امام کی مخالفت اس سے بھی بری ہے۔ معلوم ہوا کہ قصر عبداللہ بن مسعود کے نزدیک واجب نہیں تھا، جبکہ احناف قصر کو واجب کہتے ہیں۔ امام مالک سے بھی ایک روایت یہی ہے۔ امام احمد اختیار کے قائل ہیں، لیکن ان کے نزدیک قصر افضل ہے۔ جمہور صحابہ و تابعین کا بھی یہی قول ہے۔ امام شافعی قصر کے عدم وجوب کی دلیل اس طرح دیتے ہیں کہ اگر مقیم کی امامت میں مسافر نماز پڑھے تو وہ مسافر امام کی اقتداء میں اتمام کرے گا، اور اس پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے۔ یہ اتفاق قصر کے واجب نہ ہونے کی دلیل ہے۔ اگر قصر کرنا فرض ہوتا تو مسافر کو مقیم کی اقتداء جائز نہیں ہوتی۔ باب کم اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں کتنے دن مکہ میں اقامت پذیر رہے اور ٹھہرے رہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ذی الحجہ کی 4 تاریخ کی صبح کو آئے اور سب حج کا تلبیہ پکار رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ اس کو عمرہ کر ڈالیں، یعنی حج کی نیت کو توڑ کر کے اسے عمرہ کر لیں، لیکن جس کے پاس قربانی کا جانور ہے وہ حج کا احرام نہ توڑے۔ اس حدیث میں آپ کے قیام کی پوری تفصیل نہیں ہے، لیکن دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حجۃ الوداع میں آپ کا پورا سفر 10 دن کا تھا۔ آپ 4 ذی الحجہ کی صبح مکہ کو میں پہنچے ہیں اور 8ویں ذی الحجہ کی صبح مینا کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ اس طرح خاص مکہ میں آپ کا قیام 4 دن تھا اور 14 ذی الحجہ کو آپ مدینہ کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ اس طرح آپ کا پورا قیام مکہ اور اس کے گرد و نواح میں 10 دن تھا۔ باب فی کم یقصر الصلاۃ وسمى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما ولیلۃ سفرا، کتنی مسافت میں قصر کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دن اور 1 رات کی مسافت کو سفر کہا ہے۔ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس 4 برید کے سفر میں قصر کرتے تھے اور افطار کرتے تھے، اور 4 برید 16 فرسخ کا ہوتا ہے، 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے۔ اس طرح سے یہ 4 برید یا 16 فرسخ یہ 48 میل کا ہوا۔ اس مسئلہ میں علماء کا شدید اختلاف ہے کہ کتنی مسافت پر قصر کیا جائے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب میں سمى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما ولیلہ پیش کر کے یہ اشارہ کر دیا ہے کہ ان کے نزدیک 1 دن اور 1 رات کا سفر ہو تو وہ سفر ہے اور اس میں قصر کیا جائے گا۔ یہ قول اور 48 میل کا قول تقریباً ایک ہے۔ ظاہریہ کے نزدیک 3 میل کا سفر ہو تو اس میں قصر کریں گے۔ قاضی شوکانی 3 فرسخ یعنی 9 میل کو راجح قرار دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اونٹ کی رفتار سے 3 دن ہے۔ امام شافعی، امام مالک، امام احمد اور علماء اہل حدیث 48 میل کہتے ہیں۔ اگر اس سے کم سفر ہو تو قصر نہیں کریں گے، یہی راجح بتاتے ہیں۔ نین الاوتار جلد نمبر 3، میرات المفاتیح جلد نمبر 4۔ ویسے اس مسئلے میں قرآن کی آیت مطلق ہے اور اسی اطلاق پر عمل کیا جائے گا۔ ہر وہ سفر جس پر سفر کا اطلاق ہو سکے اس میں قصر کریں گے، اور جہاں یہ 9 میل کی بات
या इससे इसके आसपास की बात कही गई है तो 9 ही मील का सफर नहीं था। घर से निकले थे, सफर लंबा था और वहां पर पहुंचे, नमाज का वक्त हुआ तो वहां पर कसर किया गया। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ला तुसाफिरुल मरअतु सलासता अय्याम, औरत 3 दिन का सफर न करे मगर अपने किसी महरम के साथ है। इसी से हनफिया ने इस्तिदलाल किया है कि कसर की अकल्ले मसाफत 3 दिन है, लेकिन उनका इस्तिदलाल सालिम नहीं, इसलिए कि एक हदीस के बाद हजरत अबू हुरैरा की रिवायत आ रही है, उसमें अकल्ले मुद्दत 1 दिन बताई गई है। नीस अहनाफ के उसूल के मुताबिक ये हदीस काबिल इस्तिदलाल नहीं है, इसलिए कि ये अब्दुल्ला बिन उमर की रिवायत है और उनका अमल इसके खिलाफ है, इसलिए कि 1 दिन के सफर में उनसे कसर करना साबित है। अहनाफ का उसूल यह है कि उनके नजदीक एतबार राय का है, न कि रिवायत का। राय का एतबार है, न कि रिवायत का। इसलिए ये कहा जाएगा कि यह हदीस कसर की मसाफत बताने के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ ये बताने के लिए है कि औरत तन्हा सफर नहीं कर सकती। इसीलिए किसी हदीस में 3 दिन, किसी में 1 दिन का जिक्र है। इसके बाद भी अब्दुल्ला बिन उमर की रिवायत आ रही है कि कोई औरत 3 दिन का सफर ना करे मगर अपने महरम के साथ है। और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी औरत के लिए जायज नहीं है जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखती हो कि वो 1 दिन और 1 रात की मसाफत का सफर करे और उसके साथ उसका कोई महरम ना हो। औरत का महरम वो शख्स है जिसके साथ उस औरत का निकाह कभी भी जायज ना हो, जैसे बाप, भाई, बेटा, भतीजा, भांजा, नेवासा, पोता। हदीस से मालूम हुआ कि औरत अपने शौहर या महरम के साथ सफर कर सकती है। किसी अजनबी के साथ सफर करना हराम है, सफर चाहे कम हो या ज्यादा। बज़ाहिर हदीसों में तारुज़ है, इसलिए कि किसी में 3 दिन का जिक्र है और किसी में 1 दिन का। कस्तलानी ने कहा यह तारुज़ नहीं है, बल्कि साइल के एतबार से जवाब मुख्तलिफ है। किसी ने 3 दिन का सवाल किया, किसी ने 2 दिन का, किसी ने 1 दिन का। आपने सबको यही जवाब दिया कि जायज नहीं है, यही तारुज़ का जवाब है। इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि बगैर महरम के औरत के लिए मुतलकन सफर करना हराम है। 3 दिन का हो या 1 दिन का या इससे भी कम, अगर इस पर सफर का इतलाक मुमकिन है तो बगैर महरम के हराम है, क्योंकि सफर की कोई हद मुअय्यन नहीं है। 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन पर सफर का इतलाक आया है, इसलिए 1 दिन के सफर में भी कसर करना जायज होगा, जिसकी ताहदीद 4 बरीस से की गई है। अब यहाँ इन्होंने अपने हिसाब से कहा है 4 बरीस से की गई है, लेकिन अल्लामा शौकानी ने जो बात कही है फतहुल कदीर के अंदर कि हर वो सफर जिस पर सफर का इतलाक हो उसमें आदमी कसर करेगा, और अगर रमजान का महीना है तो उसमें इफ्तार कर सकता है। 1 दिन के सफर का एतबार ऊंट या आदमी की पैदल रफ्तार से होगा, वरना असरे हाजिर की तेज रफ्तार सवारियां 1 दिन में हजारों मील का सफर करा देंगी। बाबुन यक्सुरु इज़ा खरज मिन मौदिई, जब आदमी सफर की नीयत से अपने गांव बस्ती से निकलेगा तो कसर करेगा। हजरत अली सफर की नीयत से कूफा से निकले और कसर करने लगे, हालांकि अभी कूफा के मकानात दिखाई दे रहे थे। जब वो लौट कर आए तो उनसे कहा गया ये कूफा आ गया। उन्होंने कहा नहीं, जब तक हम इसमें दाखिल ना हो जाएं तब तक हम कसर करते रहेंगे।
انس بن मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, कहते हैं मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना में ज़ोहर की नमाज 4 रकत पढ़ी और जुल्हुलैफा में असर की नमाज 2 रकत पढ़ी। आपका ये सफर मक्का जाने का था। मदीने में ज़ोहर पढ़कर आप रवाना हुए और असर के वक्त जुल्हुलैफा पहुंच गए और वहां आपने कसर किया। जुल्हुलैफा मदीने से 6 मील के फासले पर है और इस वक्त उसको बीरे अली कहा जाता है। हदीस से ये मालूम हुआ कि मुसाफिर सफर की नीयत से जब अपनी बस्ती से निकल जाए तो कसर शुरू कर देगा। क़ील लहू हाज़िहिल कूफा, हजरत अली शाम के सफर से वापस आ रहे थे। जब कूफा के करीब पहुंचे, यहां तक कि कूफा के मकानात नजर आने लगे, तो लोगों ने हजरत अली से कहा कूफा के मकानात नजर आ रहे हैं, अब तो इत्माम करेंगे। सवाल के जवाब में हजरत अली ने कहा नहीं, जब कूफा में दाखिल हो जाएंगे तब इत्माम करेंगे। गोया जब तक बस्ती में दाखिल ना हो तब तक मुसाफिर के हुक्म में हैं। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस से बाज़ लोगों ने इस्तिदलाल किया है कि छोटे सफर में भी कसर जायज है, इसलिए कि जुल्हुलैफा मदीना से 6 मील के फासले पर है। लेकिन यह इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं, इसलिए कि जुल्हुलैफा आपके सफर की इंतहा नहीं थी। आपका ये सफर मक्का जाने का था, जुल्हुलैफा आपके सफर की पहली मंजिल थी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं, कहती हैं कि पहले नमाज सिर्फ 2 रकत फर्ज हुई थी, बाद में सफर की नमाज तो अपनी हालत पर बाकी रही और हजर की नमाज पूरी कर दी गई। ज़ुहरी ने कहा मैंने उर्वा से पूछा फिर आयशा का क्या मामला है, वो सफर में इत्माम क्यों करती हैं? उन्होंने कहा हजरत उस्मान की तरह वो भी तावील करती हैं। और इसमें इधर फिर लंबी बहस है और यहाँ हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्यों इत्माम किया था, इसकी मुख्तलिफ तौजीहात की जाती हैं। उनमें से एक आध मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और इसमें जो तावीलात पेश की गई हैं वो कई बार मंतिकी नहीं है और कुछ मंतिकी भी हैं, अकल उनको कबूल करती है। हजरत उस्मान ने मक्का में क़याम की नियत कर ली थी, ये एक बात कही जाती है। ये तौजीह बातिल है, इसलिए कि मुहाजिर के लिए मक्का में 3 दिन से ज्यादा क़याम हराम था। हजरत उस्मान उसके खिलाफ नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कही गई है हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमानों के अमीर थे, इसलिए हर शहर उनका शहर और घर उनका घर था, इसलिए उन्होंने इत्माम किया। ये तौजीह भी बातिल है, इसलिए कि यही बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर और उमर के बारे में भी कही जा सकती है, लेकिन उन्होंने इत्माम नहीं किया था। तीसरी बात यह कही जाती है कि इस साल देहाती लोग बहुत कसरत से आ गए थे। आपने 4 रकातें इसलिए पढ़ी कि वो अमीरुल मोमिनीन को 2 रकत पढ़ते देखकर ये गुमान न कर ले कि हजर और सफर हमेशा 2 ही रकत फर्द है। ये तौजीह भी दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि ये अंदेशा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शेखैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा के वक्त में भी और ज्यादा था और बहुत सारे लोग आए थे। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु इस मुसाफिर के बारे में कसर के कायल थे। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु उस मुसाफिर के बारे में कसर के कायल थे जिसका सफर जारी हो। अगर कहीं ठहर गया तो वो मुकीम के हुक्म में होगा और इत्माम करेगा। हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह ने इसी को राजे कहा है। हजरत उस्मान के नजदीक सफर में कसर और इत्माम दोनों जायज था, लेकिन कसर रुखसत है और इत्माम आजीमत है। या ये कहा जाए कि कसर ऐसर है यानी ज्यादा आसान है और इत्माम अशक है, इसमें मशक्कत है।
अशक उनके नजदीक औला और अफजल था, यानी जिसमें मशक्कत थी, इसलिए इत्माम को इन्होंने अख्तियार किया। ये सबसे बेहतर तौजीह है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के इत्माम के बारे में भी यही तौजीह की जाएगी, इसलिए कि उर्वा ने जब हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से इत्माम का सबब पूछा तो उन्होंने कहा, यब्न उख्ती इन्नहु ला यशुक्कु अलैया, उन्होंने कहा था, भतीजे, मेरे भांजे, ये मेरे लिए बाइसे मशक्क़त नहीं है और इसमें मुझे कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होती है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नमाज के कसर के बारे में एक वजाहत। उलमाए अहले हदीस और जुमहूर उलमा कहते हैं कि 4 दिन या इससे कम क़याम की नीयत है तो कसर करेंगे, और 4 दिन से ज़्यादा अगर क़याम की नीयत है तो इत्माम करेंगे। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया और शेख इब्न बाज़ का कहना है कि 4 दिन तक कसर करेंगे, इसके बाद इत्माम।